قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو براہ راست چیف جسٹس بلوچستان لگایا گیا، جو آئین ہی کی خلاف ورزی تھی. ان کی تعیناتی بطور ہائی کورٹ کے جج کی بجائے ان کو چیف جسٹس ڈائریکٹ لگایا گیا بلوچستان میں. میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ یہ براہ راست جو ان کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا بلوچستان وہ ہی ناجوازن تھا. ان کی ظاہر ہے کہ اوپر تک جو ہے پرواز بطور چیف جسٹس پاکستان اسی کی بنیاد پر ہوئی، تو اس کا بھی ظاہر ہے کہ اگر بنیاد ہی غلط ہو تو عمارت اس پر جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے کرمبل ہو جاتی ہے. چلیں اس کو بھی درخور اعتنا کر لیجئے گا کیونکہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے. ان کے خلاف بوجوہ جو شواہد آئے ان کے بچوں کے اور بیوی کے خلاف، جو ان کی ایسٹس سے لندن کے، ان کی بنیاد پر جو کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس کی گئی، اور وہ ریفرنس جو ہے اس میں پہلے 10 جج صاحبان نے فیصلہ کیا کہ ان کا جو ہے ایف بی آر ان کا جائزہ لے، اور وہ 6-4 کی نسبت سے ہوا تھا. بعد میں ریویو میں 4-6 کی ریورس ہو گیا اور یہ قواش کر دی گئی ان کے خلاف کارروائی پروسیڈنگز کو. اور اس دن سے یہ جناب اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکے. اور ماشاءاللہ سرین کھوسا ہیں، وہ ان کی وائف میری قوم سے متعلق ہیں، بلوچستان کے کھوسا جو ہیں، وہ جو ہے ان کے خلاف جو کچھ عمران خان کے خلاف ہرزہ گوئی لکھتی رہی ہیں وہ بھی ہم نے ساتھ لگایا، اس کا ذکر بھی کیا ہے. اب اگر بتائیں کہ ایک شخص جو ہے اس نہج پر جا کر کہ اس کی بیوی جو ہے کسی کو ایسی ہرزہ گوئی کر رہی ہو، ایسی زہر اگل رہی ہو اس کے خلاف، تو کیا اس کا خامن جو ہے وہ غیر متاثر ہوگا یا اس کا کوئی اس میں جو ہے عمل دخل نہیں ہوگا، یا وہ اس سے جو ہے بالکل مبرہ ہو جائے گا یا رہے گا؟ تو یہ بھی ہم نے لکھا ہے کہ جناب یہ چیز مواد جو ہمارے سامنے آیا ہے، آپ کی بھی بیگم صاحبہ بہت زیادہ ہمارے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف بہت زیادہ لکھتی رہی ہیں، اور یہ تحریری چیزیں ہیں، اس لیے اس سے انکار بھی نہیں ہو سکتا. اور ایک بات تو یہ ہے کہ ریفرنس کی اس کی آج تک فراموش نہیں کر سکے. دوسرا، ان کی بیگم صاحبہ نے بہت کچھ لکھا ہے عمران خان کے خلاف. تیسرا، آپ دیکھیے گا کہ جتنے آج تک فیصلے انہوں نے کیے ہیں ماشاءاللہ، چاہے وہ ہمارا سمبل کا کیس تھا، سمبل میں ہمیں ہوا میں بکھیر کے پھینک دیا، اور میں نے یہ چیف جسٹس صاحب کو برملا ان کے فیس پر ان کی عدالت میں انہی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم تو جناب لیول پلینگ فیلڈ آپ کے پاس لینے آئے تھے، آپ نے تو فیلڈ ہی ہمارے پاؤں سے زمین ہی جو ہے وہ کھینچ لی ہے، زمین ہی کھینچ لی ہے ہمارے پاؤں سے. ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے. اس لیے ہم 25 کروڑ عوام کے پاس انصاف لینے کے لیے جا رہے ہیں. میں آپ کی عدالت کا بائیکاٹ کرتا ہوں. وہ ہم نے اپنی پٹیشن جو ہے انہوں نے ڈسمس کر دی تھی اس بنا پر کہ میں پیروی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان الفاظ کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے دہرائے ہیں. پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ ان کے خلاف سابقہ چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے، گلزار احمد خان کی 5 رکنی بینچ نے جوڈیشل فیصلے میں لکھا، جوڈیشل فیصلے میں، کہ جو عمران خان کے خلاف کوئی مقدمہ ہوگا اس میں قاضی فائز عیسیٰ بطور جج کے بینچ پر نہیں بیٹھیں گے. یہ جوڈیشل فیصلہ ہے، آج تک اس کو کسی نے سیٹسفائیڈ نہیں کیا ہے، مسترد نہیں کیا ہے. پھر آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں جو عمران خان یا تحریک انصاف کے متعلق جو مقدمہ ہو؟ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے فیصلے آ رہے ہیں ہمارے ایم این ایز کو، ریسنٹلی آپ دیکھیں کیا ہوا کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جب الیکشن
جب الیکشن کمیشن جو ہے اس کو کوئی اختیار نہیں رہتا ہے، جب کنسالیڈیشن آف ریزلٹس ہو جاتا ہے، جب ایم این اے نوٹیفائی ہو جاتا ہے، جب وہ حلف لے لیتا ہے، جب ٹریبونل بن جاتے ہیں، تو اس کے بعد آرٹیکل 225 ہی آتا ہے، ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی۔ یہاں 20 ہمارے ایسے ایم این اے ہیں جن کا ری کاؤنٹنگ کروا کے جیتے ہوئے، جو میرا ایک امیدوار جو ہے وہ 8,000 ووٹوں سے جیتا ہوا تھا، ری کاؤنٹ میں 11,000 ڈبل سٹیمپنگ کر کے 11,000 ڈبل سٹیمپنگ کر کے اس کو 3,000 ووٹوں سے ہرا دیا۔ اب اس کو قاضی صاحب نے ایم این اے بنا دیا ہے، اس کی پٹیشن کو ایکسیپٹ کر کے، اور اسی طرح باقی لوگوں کی بھی کر دی ہے۔ اور پھر جب کہ ایکٹ میں موجود تھا کہ سرونگ ججز جو ہے وہی ٹریبونل بنیں گے، ظاہر ہے کہ ایک سرونگ جج جو ہے وہ عدالتوں کے ماتحت ہوتا ہے، عدلیہ کے ڈسپلن میں ہوتا ہے، عدلیہ کی کنٹرول میں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایک پہلے آرڈیننس اور پھر ایکٹ بنا دیا ترمیم کر کے کہ جی ریٹائرڈ ججز بھی، جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان مقرر کرے گی، وہ بھی ٹرائبونل بن سکتے ہیں۔ تو پھر جب یہ ہائی کورٹ لاہور میں گیا تو جو انہوں نے 8 ججز مقرر کیے تھے چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے نالش کی تو اس نے چیف جسٹس نے مسترد کر دی الیکشن کمیشن کی اس درخواست کو کہ ریٹائرڈ ججز بنائے جائیں۔ سو انہوں نے یہ کیا، اور یہ خوف سارا اس لیے تھا کہ فارم 47 والے، ظاہر ہے کہ ٹریبونلز میں فارم 47 والوں کے خلاف ہی نالش تھی، جو فارم 45 والے ہمارے جیتے ہوئے تھے انہی کی نالش تھی۔ تو ان کو مقصود تھا کہ یہ نہ ہو کہ فارم 47 والے اڑ جائیں اور پی ٹی آئی کی سیدھی جو ہے وہ اسینڈنسی آ جائے اور یہ اپنا 180 پہ پہنچ جائیں اور مائنورٹیز کو ملا کے یہ 225 کی جو ہے عددی برتری پر پہنچ جائیں اور 2/3 ان کے پاس ہو جائے۔ تو یہ ساری کی ساری کاوش یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو کیسے روکا، کیسے زیر بار کیا جائے، زیر نگین کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ ایک ایک کر کے ذرا دیکھیے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، پھر کمشنر راول پنڈی نے کہا یہ 12 کے 12 ایم این اے جو راول پنڈی سے ہم نے منتخب کیے ہیں، ایک بھی اس میں سے 70-75 ہزار سے ہارے ہوئے کو ہم نے جتایا ہے، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بھی شریک ہیں، شامل ہیں۔ یعنی ایک کمشنر بھی کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اس سازش میں شامل ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا ایک اور مذاق جو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج نے فیصلہ دیا اور کہ جی ایگزیکٹو کے جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسرز نہیں ہوں گے، ہم جوڈیشری سے دیکھتے ہیں۔ یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ جوڈیشل آفیسر ہی ود سٹینڈ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر وردی والا پریویل نہیں کر سکتا۔ ایگزیکٹو کی کیا اوقات ہے بابا؟ ایگزیکٹو تو ظاہر ہے کہ جہاں آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ضلع میں سیکٹر کمانڈر بیٹھا ہوا ہے، ہر ضلع میں بریگیڈیئر بیٹھا ہوا ہے، کرنل بیٹھا ہوا ہے، میجر بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے جا کے ریٹرننگ آفیسر کے آفس پہ قبضہ کیا، اس کی مجال ہے کہ وہ کسک سکے، لیکن کیا جوڈیشل آفیسر کو اس طریقے سے مرعوب کر سکتے ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے صرف یہ نہیں کیا کہ اس کے آرڈر کو سسپینڈ کر دیا، لاہور ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا، بلکہ وکیل کو کنٹیمپٹ نوٹس بھی دے دیا کہ تم obstruction کر رہے ہو۔ اب اندازہ کریں کہ پھر قاضی صاحب نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا، سہولت کاری کی کہ جناب آپ ایگزیکٹو کو لے لیں، جو من پسند آپ کا ریٹرننگ آفیسر ہے، جو آپ کا لائبل ریٹرننگ آفیسر ہے، اس کو لے لیں، اور جو گلچھرے اڑانے ہیں جس طرح سے کریں۔ عوام بھاڑ میں گئی، جہاں مرضی ردی کی ٹوکری میں پھینکیں، عوام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگرچہ 8 فروری کو عوام نے اپنے آپ کو منوایا، جس طاقت سے، جس جرأت سے عوام نے جا کے باہر نکل کے فیصلہ دیا۔ قاضی صاحب کے اس فیصلے کو انہوں نے بالکل جو ہے پرواہ نہیں کی کہ انہوں نے بکھیر کے پھینک دیا، کسی کو آلو ملا،
किसी को बैंगन मिला, किसी को जो है कटोरा मिला, किसी को खिड़की मिली, किसी को पता नहीं जूता मिला, सिंबल्स। ये भी एक ऐसी मजमूम काविश थी कि ये कंफ्यूजन का शिकार हो जाए। और फिर आप देखें कि जिस तरह से हमारे खान साहब को अभी तक अंदर रखा हुआ है, अभी तक अंदर रखा हुआ है, हमारी पिटिशन ही नहीं लगाई जाती हैं। हम अर्ली हियरिंग की, मैंने खुद अपने केस, जो खान साहब का केस है, उसमें 10-20 दरखास्तें दी हैं अर्ली हियरिंग की, नहीं लगाते। लेकिन दूसरी तरफ से पिटिशन आती है 1 मिनट में लग जाती है वो। और फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में देखें क्या मजाक हुआ है। 5 रुकनी बेंच है, पहले साहब चीफ जस्टिस की सस्पेंड करके जाती है, ये उसको उड़ा के परे मारते हैं आके। और उस वक्त तक ये डिफायंस करते हैं जब पहले साहब चीफ जस्टिस ने एक लार्जर बेंच बनाई थी जिसमें काजी फायज ईसा खुद बेंच का हिस्सा थे, ये उठ खड़े हुए, बाकायदा वॉकआउट किया, बाइकआउट किया। कभी जज बाइकआउट कर सकता है, वॉकआउट कर सकता है? इससे बड़ी मिसकॉन्डक्ट क्या हो सकती है? लेकिन किया जनाब। और अब जो है माशाल्लाह, अब वो ये समझते हैं। और फिर जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, एक पेंडिंग केस है 190 मिलियन पाउंड का, पता है काजी साहब को उस केस का? पता है? वो 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज का पैसा था, जो रियल एस्टेट टाइकून है, वो अपने जाती कारोबार के लिए लेकर गया था बाहर। उसने वहां हसन नवाज की 1 हाइड पार्क पैलेस 50 अरब रुपए में खरीद की। 50 अरब रुपए। नवाज शरीफ को तो कोई नहीं पकड़ता, उसके बेटे को तो कोई नहीं पकड़ता। वो 50 अरब रुपए में खरीद की 1 हाइड पार्क पैलेस हसन नवाज से। और वहां से नेशनल क्राइम्स एजेंसी जो है बरतानिया की, उसको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, जिस तरह यहां भी होता है, FIA अगर किसी ट्रांजैक्शन को मशकूक समझती है तो वो इंक्वायरी करवाती है।